نحمده ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله. میزبان ذی قدر جناب محترم صوفی محمد گلباز قادری صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ ہماری مومنہ بہن، ان کے اثارِ ثواب کے لیے یہ پاکیزہ بابرکت دعائیہ مجلس انعقاد پذیر ہے، اور اس کو میزبانان خوش نصیب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے اور ان کے تذکرہ جمیل سے منسوب کیا ہے. سبحان اللہ. جو ہدیہ محبت آقا حضور کی بارگاہ میں عزیز القدر جناب عمران اتاری صاحب نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. بارش مئی میں ہو تو ٹھنڈ یہاں پڑ جاتی ہے. میری طبیعت اب اس نعت کے سائے میں رہ کے جو عرض کرنے کو آمادہ ہے میں وہی عرض کرنا چاہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری کیفیت قلبی سے آگاہ ہیں، اور انہیں اپنے ہاں اپنے نبی کے ذکر کے سننے سنانے میں انہیں کوئی حرج نہیں، باقی آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. مالک کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہیں. آپ ذرا کلام کا جو بیان کرنے کا انداز ہے اس پہ توجہ فرمائیں. وہ لوگ جو مومن ہیں ان کا نام بعد میں لیا جائے گا، ان کی بقیہ معلومات بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن ان کا پہلا تعارف یہ ہے اشد حبا للہ، وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں. لفظ محبت موجود ہونے کے باوجود میں نے قرآن مجید کے ان لفظوں کو عشق کے معنی میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ کچھ قاعدوں، کچھ ضابطوں، کچھ پابندیوں میں رہ کر کسی سے پیار کرنا محبت ہے،
اور قاعدے قانون اور پابندیاں توڑ کر کسی کو چاہنا عشق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، چونکہ بچے میرے زیادہ بیٹھے ہیں، ان کو شاید بات سمجھ آ جائے۔ کسی قاعدے قانون ضابطے کے اندر رہ کر کسی کو چاہنا یہ ہے محبت، اور حد توڑ دینا، ہر قاعدے کے اور قانون کی پرواہ نہ کرنا اور کسی سے نبھانا یہ ہے عشق۔ اور جب رب العالمین جل جلالہ محبت کو اشد پاتا ہے، مسکرا کے سبحان اللہ میں، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجلس میں خیر و برکت بھی ہوگی، انوار و تجلیات بھی برسیں گے، اور مائی صاحبہ کے لیے زیادہ ہدیہ اکٹھا ہو جائے گا۔ محبت جب اشد ہو جائے تو پھر وہ قاعدے اور قانون میں نہیں رہتی۔ ہم سے بڑے پڑھے لکھے لوگ پوچھتے ہیں یہ عشق کی اصطلاح کہاں سے لائے ہو، قرآن تو محبت کی بات کرتا ہے۔ بھائی صاحب، ہم خدا کی زمین پر امام الانبیاء علیہ السلام کے عشق کے پہلے دعوے دار کی نسبت سے حامل اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ وہ پہلا آدمی ہے خدا کی زمین پر جس نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا کہ کملی والے سے محبت کیسے ہوتی ہے اور کملی والے سے عشق کیسے ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، رب العالمین فرماتا ہے جب محبت اشد ہو، حد ٹوٹتی ہے۔ اب محبت اشد کی مثال میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ 90 سال تک رب کا پیغمبر رب سے اولاد مانگے، میں ٹوٹتی حد بتانا چاہ رہا ہوں بھائیان، اور 90 سال کے طویل انتظار کے بعد اللہ لخت جگر عطا فرمائے، اور وہ بیٹا پیدائشی پیغمبر ہو، کیونکہ نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، نبی بیٹا 90 برس کی انتظار کا نتیجہ بیٹا، اور پھر فلما بلغ اشدہ، قرآن کہتا ہے جب وہ لخت جگر جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا اتنی عمر کو پہنچا کہ جتنی عمر میں بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل لیتا، تو حکم الہی کے تحت مینا کی آبادی میں، پہاڑی کی اوٹ میں، خلیل اللہ جیسا باپ ذبیح اللہ جیسے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے، ہاتھ نہ کانپے، طبیعت میں کوئی خلش نہ پیدا ہو، شفقت پدری رب کے محبت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور رب آواز دے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اتھے ڈنگر دے گلے تے چوری چلانا ستے جنا تگڑا چاہینا، کلیجہ پاٹا ہونا چاہیے۔ دن کا کمزور آدمی جانور نہیں ذبح کر سکتا۔ ہم نے تو کوئی مرتبہ گاؤں میں مرغی ذبح کرنے لگے تو کوئی بچی تھی، کوئی مائی تھی، وہ اس پاسے ہو گئی، مارے کو نہیں تکیا جانا، کھاتا جانا صحیح، تکیا نہیں جانا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، 90 سال کی انتظار کا نتیجہ ہے، اور پیغمبر بیٹھا ہے اور اسے ذبح کیا جا رہا ہے، اور اس کی انتہا ہے کہ میرے مالک جل جلالہ نے خود آواز دی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس لیے کہ اب خلیل اللہ عشق الہی کے اس مقام پر فائز ہیں کہ اگر مالک کی آواز نہ آتی تو ان کی توجہ کہیں اور نہ ہوتی، جب رب کی آواز آئی توجہ ادھر گئی،
کام تھوڑا سا ماٹھا پھٹا، رب نے اسماعیل کو اٹھوایا اور اس کی جگہ دمبے کا رکھوا کے چنی چلوا دی۔ یہ ہے عشق الہی۔ اور پھر آگے چلو، 6 مہینے کا لخت جگر ہے۔ کتنے؟ دودھ پیتا ہوا لخت جگر ہے۔ اور کس کے ہاتھوں میں؟ ہمارے آقا مولا منجا ماما سیدنا امام حمام، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کے دست مبارک میں۔ اور اہتمام حجت کرتے ہوئے جانتا ہوا حسین کہ یزیدیوں نے ایسا نہیں کرنا، لیکن بھی یہ کہنے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ کمینے کل گلا نہ کریں جی سب کی مہلت نہیں دیتی، اگلی گل دسی بائی کوئی نہیں۔ فرمایا میں پانی نہ مانگتا ہوں نہ مجھے تمہارا پانی چاہیے، یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے چند گھونٹ پانی کے دے دو۔ ادھر سے تیر آتا ہے اور دودھ پیتے شیرخوار شہزادے کی گردن میں پیوست ہو جاتا ہے، اور میرے پاک نبی کا پاک بیٹا اپنے شہزادے کی گردن سے تیر نکال کر خون کو آسمان کی طرف اچھال کے اتنا عرض کرتا ہے تو راضی ہے نا؟ یا رسول اللہ اب چاہیے یا علی شریف نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب محبت حدوں کو توڑ کے نبھائی جائے، قید کی زنجیر کو توڑ دیا جائے، ضرورت کی زنجیر کو توڑ دیا جائے، حاجت کی زنجیر کو توڑ دیا جائے، بلکہ مجھے یہ کہنے دو کہ شعور کی زنجیر کو بھی جب توڑ دیا جائے تو پھر محبت محبت نہیں رہتی، پھر عشق ہو جایا کرتی ہے۔ اور میرا مالک جل جلالہ، آپ کا مالک جل جلالہ فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں نا، وہ جو ایمان والے ہیں، اس کا معنی ہے وہ جو ایمان والے ہیں، لفظ ہے وہ دستہ پہ پر ڈھونڈنے پیسہ نہیں، دونوں گل سمجھ آ رہی ہے، ڈھونڈنے پیسہ ہاں ضروری نہیں کہ اچھا ہی ہونے کے رہی یا سارے پاس کا ہو گیا، مولوی اور نیچے کر کے ہو گیا، پیر اور نیچے کر کے ہو گیا، حاجی صاحب نیچے کر ڈھونڈنے پیسہ ڈھونڈنے پیسہ فائدہ ڈھونڈنے پیسہ۔ اگر ڈھونڈنے کی بات نہیں ہوگی تو پھر میرا مالک جل جلالہ یوں کیوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، مومن کہلانے والوں اب مومن بن بھی تو جاؤ نا۔ تو یہاں تو ٹائٹل پہ گزارا ہو رہا ہے۔ یہ جو بندہ گرمیوں کے روزوں میں اداس تھا، پریشان تھا، الجھا ہوا تھا، رکھا نہ رکھا تو کہیں توڑ جیسی، وہ اب ٹھنڈے روزے آنے پہ خوش کیوں ہے؟ روزہ تو گرمیوں کو فرض ہے اور سردیوں کو بھی فرض ہے، گرمیوں کو عبادت ہے اور سردیوں کو عبادت ہے۔ تو یہ گرمیاں جو خوش نہیں تو سردیاں جو خوش ہے، تو پھر اس نے مقصد طبیعت نہ محمدی نہیں، طبیعت نہ بنی اسرائیلیہ ہے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کو مزاج تھا کہ روزے گرمیوں میں آتے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ صاحب کہتے اے ٹھنڈے روز دیاڑے نہ رکھی کیوں، اور اگر شدید سردیوں میں کوئی تکلیف محسوس کرتے تو کہتے اے باہر نے موسم نہ رکھی کیوں۔ محمدیوں کا کام یہ ہے کہ حکم ماننا ہے، چاہے آڑے جو ہے یا پو ماں جو ہے۔ سبحان اللہ بول۔ اب میرا مالک فرماتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ تو اپنے مالک جل جلالہ سے عشق کرتے ہیں۔ عشق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معشوق کو دیکھا جا سکتا ہو۔ سبحان اللہ۔ معشوق کو دیکھا جا سکتا ہو، جب دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا نا صلاحیت کیسی ہے، شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، ادائیں کیسی ہیں۔ تو دیکھے جانے میں تو وہ آتا نہیں، سنے جانے میں بھی نہیں آتا، سمجھے جانے میں بھی نہیں آتا، چھوئے جانے میں بھی نہیں آتا، چکھے جانے میں بھی نہیں آتا۔ پھر جب نہیں آتا تو پھر اس سے عشق کیسے؟ پھر اس نے اپنے ساتھ اہل ایمان کے عشق کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے قیامت تک وہ بہانہ، وہ سبق اختیار فرمایا جس کا تذکرہ میرے عزیز نے کیا کہ خود تو پردے میں رہا
خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے. میں شعر مکمل کرنا چاہ رہا ہوں صحیح معنوں میں. خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے اور امت کے ہزاروں بڑوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر اس بے نیاز جل جلالہ کی کوئی صورت ہوتی جسم ہوتا وجود ہوتا شکل ہوتی. توجہ میری جان, اگر اس بے نیاز کی صورت ہوتی جسم ہوتا وجود ہوتا شکل ہوتی تو وہ ویسی ہی ہوتی جیسے اس کے محبوب کی شکل ہے. اللہ نے تکریم انسانیت کا اہتمام فرمایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 چیزوں کی قسمیں اٹھا کے میرا مالک فرماتا ہے اے انسان, اے جناب آدم کی اولاد, جتنا تجھے حسین بنایا اتنا کسی چیز کو نہیں بنایا. اور یہ حسن کا کس چیز کا ہے, یہ تکریم کس چیز کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو جو ہمارے بابا ہیں ہمارے ابا جان ہیں اور قیامت تک دنیا ان کی شکل پہ پیدا ہوتی رہے گی, اللہ نے ان کو اس صورت میں پیدا فرمایا جو صورت اس نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمائی. اب اس سے آگے ایک بات میرے دل میں ہے لیکن وہ عوام میں کہنے والی نہیں, لہذا میں اس پہ ضبط کرتا ہوں, اور ضبط کرنا بھی صبر کی ایک کیفیت ہے اور اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. توجہ چاہوں گا میرے پاک نبی کے غلاموں, اب جب عشق کرنا ہے اس سے اور یہ ایمان کی نشانی ہے تو وہ تو نظر آتا نہیں. پھر اس نے یہ اہتمام کیا کہ اس نے اپنی ذات و صفات کا مظہر بنا کے آمنہ کے لال کو ہمارے سامنے جلوہ فرما کروا دیا. اور اب یہ آقا علیہ السلام جب ان کی زیارت براہ راست عالم بیداری میں جیتے جاگتے وادی حمرہ میں قبلہ عارفاں حامی بے کساں مونس انس جاں فاتح قادیاں حضرت سیدنا پیر مہر علی تاجدار گھوڑانے کی, تو پھر عرض کرنے لگے کہ اس صورت نو میں جانا تھا. نعت جو نظم کی صورت میں کہی گئی اس کی تاریخ میں میری معلومات میں یہ پہلا اور آخری کلام ہے کہ جس کا مقطع سب سے پہلے ہوا اور باقی سارا کلام بعد میں لکھا گیا. حالانکہ مقطع کلام کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یا نام استعمال کرتا ہے. یہ مقطع سب سے پہلے کہا گیا. یہ مقطع اس وقت کہا گیا جب سرکار علیہ السلام سامنے ہیں اور مہر علی حضور کے قدموں میں بیٹھے ان کے چہرے ودعا کی دید کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جتنے بیٹھے ہو سارے سبحان اللہ کہہ دو. باقی سارے کا سارا کلام گولہ شریف میں بیٹھ کے کہا گیا اور جن کیفیات میں کہا گیا ذرا وہ دیکھو. اج سکھ متراں دی بدھیری, سکھ کہتے ہیں محبت کو, متراں کہتے ہیں محبوب کو, بدھیری کہتے ہیں زیادہ کو. اج سکھ متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنہری ہے. جس دل میں رب کا بسیرا ہو اس دل کو مہر علی دلڑی کہہ کر
اپنے پاک نبی کی بارگاہ میں اپنی انکساری عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. کملی والے جتنا دودھ تیریاں یاداں وڈیاں نے اتنا وڈا دل میرے کو کوئی نہیں. سبحان اللہ. آپ کو توجہ ہے نا؟ جتنی بڑی آپ کی ذات ہے اور آپ کی یادیں، یا رسول اللہ اتنا بڑا دل تو میرے پاس نہیں، میرے پاس تو ایک دلڑی ہے. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. 18 قسم کے کھانے پیش کرنے والا خوشبخت میزبان اپنے مخدوم مہمان سے کہتا ہے جی کوئی اہتمام تو نہیں کر سکا، لیکن اگر آپ قبول کر لیں تو زہے نصیب. یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس دل کو جو دلوائے خانہ خدا ہے، مہر علی اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دلڑی کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ یہ بات ذہن میں رہے اور مجھے بھی اس بات کا دھیان رہے کوئی ایڈا وڈا کام نہیں کیتا، نکی جئی دلڑی کملی والے نو پیش کی تھی. کیونکہ ان کے جد اعلیٰ نے بیٹا پیش کیا تھا. کیوں دلڑی اداس کنیریے لولو بچ شوق چگیریے. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. یہ لولو کے دو معنی کیے گئے، یا رگ رگ یا ہر بال کی جڑ. جب آپ کسی کی یاد میں ہوتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دل یاد کرتا ہے، نہیں، پھر دماغ بھی یاد کرتا ہے، پھر کان بھی ایسے یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے خیال کے علاوہ کسی اور کی آواز سنتا ہی نہیں، پھر اعضاء یاد کر رہے ہوتے ہیں. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس، ہمتن گوش. ہمتن گوش، ایسے سنو کہ ہمتن گوش ہو جاؤ. اب ہمتن گوش کا معنی کیا ہے؟ کہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو یوں تیار کر لو کہ یوں محسوس ہو کہنے والے کو کہ خالی کان نہیں سن رہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی سن رہے ہیں. لولو وچ شوق چگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں میرے علی بابا کہ یہ اکھیاں کیوں روندیاں پئیاں. سونے انت پتہ تے ہے تنوں پھر کیوں پوچھنا ہے؟ فرمایا تنوں نہیں پتہ محبت کی دنیا میں سوال کی چسپی اپنی ہے اور آنے والے جواب کی چسپی اپنی ہے. اور مجھے اس کے بریکٹ میں جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوچھ اپنے آپ سے رہے ہیں کہ اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. جواب اپنے آقا سے لینا چاہ رہے ہیں کہ ادھر سے جواب آئے، اس لیے کہ میں کروڑ مرتبہ سلام پیش کروں بات نہیں بنے گی. آقا ایک مرتبہ جواب عطا فرما دیں، بیڑے پار ہو جائیں گے. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. 4 مصرے ہیں اور 4 قرآن کی آیات ہیں. بغیر سمجھے جب سکی اتنی چاہ سانی کہ اس میں گائی جوٹ کے پیسے دے دینے، جب سمجھ کے سن سو تو پھر ممکن ہے کوئی خرچہ زیادہ ہوتا ہے. تو سانا توجہ کرو، 4 مصرے اور 4 آیتیں. اس صورت نو میں جان آکھاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، کل یوم ہوا فی شان. سورہ رحمان میں جل جلالہ رب العزت اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہارا وہ رب جو تم سے غائب ہے، شارق سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود تم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ رب ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتا ہے. سونے مالکہ جی ہر روز نئی شان جلوہ گر ہونا ہے تو دسنا ہے کوئی نہیں ہے تو دسنا کیوں ہے؟ یہ دسنا نہیں ہے پھر دسنا کیوں ہے کہ ہر روز نئی شان جلوہ گر ہونا.
اور میں دسنا تھا کہ تساں کوئی نہ کوئی سوچو تو صحیح نا باہر دسنا جو ہے تو کدھر ٹھوڑیا جا سکنا ہو سی فرمایا اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا ہر روز نئی شان میں تو پھر دیکھو میرے محبوب کی اداؤں کو دیکھو میرے محبوب کی اداؤں کو ادائیں بدلتی جائیں گی ان میں نظارہ میری قدرتوں کا میری رحمتوں کا میرے جلووں کا ہوتا چلا جائے گا سید عالم علیہ السلام کے غلاموں جس شان تو شانہ سب بڑیاں خدا کی کائنات میں کوئی ایسی عزت نہیں کوئی ایسی عظمت نہیں بشر کے لیے جس کی ابتدا رب نے اپنے محبوب سے نہ فرمائی انبیاء نے انبیاء ہو کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھا رسولوں نے رسول ہوتے ہوئے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا میرے آقا کے والدین نے والدین ہو کر کے خالی اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے امر کے مطابق سرکار کی خواہش پر حضور کے والدین کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا گیا اماں جان اور امی جان نے کملی والے کی زیارت کی اور باقاعدہ کلمہ پڑھ کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل ہو گئے پھر دوبارہ قبروں میں لٹائے گئے جس شان تو شانہ سب بڑیاں جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان جناب حیدر کرار اہل بیت پاک صحابہ کرام تیرا میرا امت ہونا اور خیر ہونا اولیاء کا اولیاء ہونا شہیدوں کا مقبول ہونا صالحین کا قبول ہونا اگر کوئی نسبت دیکھ تو ہے ایسی جو کملی والے کے صدقے میں بٹ رہی ہو اور آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ عقیدہ ایک مجدد کا ہے پیر صاحب کا نہیں مجھے اکثر جب لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب بول رہے ہیں میں نے کہا مولانا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے میں عزیز الدین کو بول رہا ہوں مولانا تو ایک مشترکہ نام ہے کوئی بھی مولانا ہو سکتا ہے قاری صاحب بول رہے ہو بھائی جان قاری صاحب بھی کوئی ہو سکتے ہیں میں عزیز الدین کو بول رہا ہوں میں جو بات آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی خوبصورت بات ہے مجدد کا یہ عقیدہ ہے کہ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں حضور کی زیارت ہو جائے تو بندے کی کامیابی یقینی ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو باقاعدہ حکم ملا اذن ملا کہ جاؤ اور بڑے صغیر میں اٹھنے والے سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ کرو یہ معزون ہے بارگاہ رسالت کے نکل یا جانا نہیں اور سیف چشتیائی کے مقدمے میں آپ خود اس بات کا جناب والا بطور اظہار تشکر تذکرہ کرتے ہیں کہ میں اس پروردگار کا شکر کیوں نہ بجا لاؤں جس نے اس صدی میں اٹھنے والے بہت بڑے فتنہ قادیانیت کے رد کے لیے اللہ نے مجھے خدمت کرنے کا اور دین کی تجدید کا موقع عطا فرمایا میں مجدد کی عقیدہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وقت کا مجدد سید آل رسول حسنی حسینی نجیب الطرفین 26واں بیٹا پیران پیر کا اور 36واں بیٹا مولا حسن مجتبی کا یہ ایک سلسلہ نور ہے ہاں جی یہ سلسلہ نور ہے اور ہاں جی اور آپ نے کیا خوبصورت عقیدہ دیا ہے امت کے اہل ایمان کو فرماتے ہیں اے صورت شادہ پیش نظر یا رسول اللہ تو سانی صورت مبارک میرے سامنے ہو گئے وقت نزات روز حشر جدوں میری موت نہ وقت ہو گئے حضور تو سانی زیارت نصیب ہو گئے حشرج پہنچا تو سانی زیارت نصیب ہو گئے ویچ قبر تے پل تھی حضور جدوں قبر پہنچا تو سانی زیارت ہو جائے تے پل تے پہنچا تو سن نال ہو سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں سارا سال کوئی اسٹوڈنٹ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے دنیاوی پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے اسپیشلائزیشن کر رہا ہے کسی اسپیشل سبجیکٹ میں سارا سال جو محنت کرتا ہے وہ محنت نہ کھری ہے نہ کھوٹی امتحان ہو گیا پرچے دے دیے اب بھی نہ کھری ہے نہ کھوٹی
پاس ہوا تو محنت کھری ہو گئی، فیل ہوا تو محنت کھوٹی ہو گئی۔ اور صدی کا مجدد ہمیں جو عقیدہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ مولوی کوکب صاحب دھیان رکھیو، ایک تقریرہ شکریرہ تے یہ سارا کوئی سلسلہ کھرا قدم ہو سی۔ ایک جنیاں اللہ انہیں حضر بنانے ہوتے، ذکر کرنے ہوتے، فکر کرنے ہوتے، نمازہ پڑھنے ہوتے، ایک کھریاں قدم ہو سن۔ ایک جو دینی کتابہ نے مطالعے کرنے ہوتے، لوگوں کی چنگیاں گلہ دسنے ہوتے، ایک کھریاں قدم ہو سن۔ ایک اجان تک انتظار ہے سارا کام۔ اجے ویٹنگ لسٹ پی ایس پہ یہ ہر شے کھریاں داؤں سن جدوں 4 جگہ تے کملی علی دی زیارت نصیب ہو سی۔ مرتے ہوئے 1، قبر کے اندر 2، حشر کے میدان میں 3 اور پرصراط پہ 4۔ ان 4 جگہوں پر مہر علی عرض کرتے ہیں سونیا کہ تیری دید نصیب ہو گئی۔ سب کھوٹیاں تھی، سب تک کھریاں۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہر چیز کھری ہو گئی ہے۔ مجاہدے بھی کام آ گئے، ذکر بھی کام آ گیا، علم بھی کام آ گیا، تبلیغ بھی کام آ گئی، تحقیق بھی کام آ گئی، خدمت دین بھی کام آ گئی، کفر سے لڑنا بھی کام آ گیا، طاغوت سے ٹکرانا بھی کام آ گیا، قادیانیت کو جناب والا پچھاڑنا بھی کام آ گیا۔ ہر چیز اس وقت کارآمد ہوگی جب 4 موقعوں پر کملی والے آقا کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور پھر مکتے میں کیا خوب کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جہاں اللہ کی تسبیح ہے، جہاں خوشی کے موقع پہ کہا جاتا ہے، وہاں یہ حیرت کیوں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتنے سونے ہوتے، کتنے باکمال ہوتے۔ کیونکہ اجمل اکثر تقریباً مشترک المعنی لفظ ہیں، دونوں الگ الگ معنی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے سونے ہوتے، کتنے باکمال ہو۔ یا رسول اللہ میں تو تکن تو بات دیکھے ہے، کتنے سونے ہوتے، کتنے باکمال ہو۔ کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا۔ اتنے تے بادشاہ شکر بڑی ہوا جیسا لوگ قومی نغمے لکھنے تھے، گانے لکھنے سے، نعتیں بھی لکھنے۔ سید اعلیٰ حضرت کو کسی پوچھا حضور نعت کہنا کیا ہے؟ فرمایا 2 دھاری تلوار پہ چلنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ حد سے نیچے اتر گئے، حضور کی توہین ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے حضور کی حد سے آگے بڑھ گئے تو شان الوہیت میں مداخلت ہو گئی۔ زوکا کم دنی نبی نے نعت کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ اکھیاں دا لڑنا ہو رہے تے اکھیاں دا اڑنا ہو رہے۔ اکھیاں لڑن تے لڑائی کدی مک جاندی ہے، لیکن اکھیاں اڑ جان کہانی کدی مک دی نہیں۔ اللہ سانی اے بہارا سلامت رکھے، اللہ ساڑی مالی بخش و مغفرت فرمائے۔ اور اللہ نظام چلاؤ تاکہ 1 بجے سے دعا کر لما۔ اجے ماشاءاللہ کو 12 منٹ ہے۔